السلام علیکم جی. تازہ ترین خبر ہے اور ذرا چٹخارے دار خبر ہے، اور یقیناً آج ہمارے تمام دوستوں نے اس کے اوپر خامہ فرسائی کی ہے. خامہ فرسائی کی یا افسانہ طرازی کی ہے. چلو افسانہ طرازی کہہ سکتے، افسانہ طرازی ٹھیک ہے. افسانہ طرازی کی ہے کہ جناب بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی جو ہے، ان کے جو عمران احمد خان نیازی صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے. اچھا، میں اس خبر کو اس وقت تک جب میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں نہیں مان رہا تھا کہ یار ویسے ہی ان کا اندرونی معاملہ ہے یار، اس کو کیوں ڈسکس کیا جائے. مطلب میں اس بات کا حامی تھا اور ہوں اب بھی، لیکن جو خبر ایکسٹرنلی پھوڑی ہے ہمارے دوست برخوردار اون شیرازی صاحب نے، وہ بڑی خطرناک ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ زمان پارک کی جو سیکیورٹی ہے، ایک تو وہ سیکیورٹی ہے نا جو پنجاب پولیس نے دے رکھی ہے، 127 بندوں پہ مشتمل سیکیورٹی، آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسے سے عمران احمد خان نیازی صاحب کو عطا کی گئی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے جب آرام کر رہے ہوں اور کسی بھی چیز سے ان کا ترا نکلنے لگے تو اس ترا کو نکلنے سے روکنے کے لیے 127 بندے جو ہیں تینوں شفٹوں میں عمران احمد خان نیازی کے گھر کی رکھوالی کرتے ہوئے پائے جائیں. ایک تو وہ سیکیورٹی ہے جو پنجاب پولیس کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ تقریباً کوئی 350 کی سیکیورٹی، یعنی کہ کوئی 128 بندے ایک شفٹ پہ مانگ رہے تھے. تو انہیں کہا گیا کہ نہیں بھجن ساڑھے کو انی بندے نہیں ہے گے، تہاڈی مہربانی، تو آپ اسی پہ گزارا کریں. اور پھر یہ جو گزارا ہو رہا ہے یہ بھی 126 بندوں پہ ہو رہا ہے. ان 126 بندوں کا کھانا وہ ہمارے گوہر بٹ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ان 126 بندوں کا کھانا اس کو ڈال دیں کہ یہ بھی تم نے کھلانا ہے تو اس نے بھائی نے سیکیورٹی سے وڈرا کر لینا. لیکن بہرحال جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اب تک کی اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنی جو ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے جو پولیس سے ہٹ کے ان کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے، پہلے اس سیکیورٹی کے نام کے اوپر گلگت بلتستان کے پولیس کمانڈوز جو کہ 25 مئی کے بعد ہر جلسے میں فرنٹ پہ ہوتے تھے تخریب کاری کرنے میں، توڑ پھوڑ کے اندر، اور جو وہ اس جعلی ڈگری یافتہ احمق شخص کے نااہل ہو جانے کے باعث جو ہے وہ وڈرا ہو گئے ہیں. اب عمران احمد خان نیازی اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھتے ہیں، اس کو اس کمپنی نے پرووائڈ کیا تھا جس کمپنی نے ضلع شاہ کو ٹکر مار کے، جس کمپنی کی گاڑی نے، اور وہ اس کو انہوں نے کر لیا تھا. اور وہ یہ لاہور کے اندر جو ہے شارع فاطمہ جناح کے ساتھ ملحقہ جو سڑک ہے وہاں سے اس کا وہ ڈالا بھی برآمد ہو گیا تھا، اور اس کا جو فورینزک ہوا تھا وہ خون بھی جو لگا ہوا تھا اس مرحوم کا بیچارے کا جو ذہنی طور پہ تھوڑا سا سلو تھا، اس کا بھی لگا ہوا تھا. وہ سارا کیس جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے. عمران احمد خان نیازی بس کسی بھی دن اس کے اندر جو ہے وہ نامزد ہو کے چارج ہوا چاہتے ہیں، لیکن وہ روکا گیا ہوا ہے کسی مناسب وقت تک کے لیے. بہرحال اس کمپنی کی سیکیورٹی بھی یہ ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی کمپنی جو ہے جہاں سے عمران احمد خان نیازی مفتہ لگا سکتا ہو. وہ بائی دا وے سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے، جن کے سسر کی یہ سیکیورٹی کمپنی تھی. اور سسر صاحب جو آپ کو پتہ ہے کہ لٹائر صاحب تھے کوئی، تو پی ٹی آئی میں جانا، لٹائر بھی ہونا بھی تو ایک کوالیفیکیشن ہے نا پی ٹی آئی میں ہونے کے لیے. تو خیر وہ تھی سیکیورٹی. تو اس سیکیورٹی کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جناب بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی، جو کہ کاغذات کے اندر جو ہے وہ ابھی تک نادرہ کے ریکارڈ کے اندر بشریٰ فرید مانیکا ہیں، اور بشریٰ مانیکا ہیں، اور یہ جو ہیں خاور فرید مانیکا ان کی اہلیہ ہیں. ان کو وہ اگر یہاں پہ تشریف لے آئیں تو اس کے بعد ان کو باہر عمران احمد خان نیازی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا جب تک میں نہ کہوں. یہ ہیں آرڈر، ٹھیک ہے. اب اگر کسی اور الٹے سیدھے جرنلسٹ نے تو خبر دی ہوتی ہے، اب اون شیرازی پائی خبر پکی پیڑی ہوتی، ٹھیک ہے. اب اس خبر کے بعد پھر ہم نے کہا کہ وہ داستان بھی آپ کو سنا دیں کہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر اگلا پہاڑ کیا ٹوٹنے لگا. اگلا پہاڑ ان کے اوپر یہ ٹوٹنے لگا ہے
کہ ان قریب بشرا بی بی جو ہیں وہ ادروائز عمران احمد خان نیازی صاحب کے زمان پارک والے گھر کے اندر مقیم ہونے کی بجائے بیدیاں روڈ پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سابق خامند اور موجودہ بچوں کا جو گھر ہے وہ اکثر وہاں پہ چلی جایا کرتی تھیں۔ کچھ احباب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جس طرح وہ اسلام آباد میں اس میں نہیں ٹھہرا کرتی تھیں، کیا نام ہے اس کا، بنی گالہ والے گھر کے اندر، اور وہ والدہ کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ ویسے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی عمران احمد خان نیازی سے، بشرا بی بی کا نکاح نہیں ہوا تھا جو 2 دفعہ پڑھا گیا، اس وقت وہ رات گزارا کرتی تھی بنی گالہ کے اندر۔ دیکھو میرے اندر بھی ایک چھوٹا جہا شیطان بیٹھا ہے، آہو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، وہ شیطانیوں کا انداز نہیں آتا کہ جدوں نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت وہ رات گزارنے پہ اصرار کیا کرتی تھی۔ اور ریحام خان نے ابھی انٹرویو بھی دے دیا جو پی ٹی وی کے اوپر جواد فیضی صاحب نے کیا ہے، اور آپ میرا خیال ہے کل ہی اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے، بڑا دھانسو قسم کا انٹرویو دیکھیے گا۔ تو اس کے اندر جو مجھے جھلکیاں پہنچی ہیں اب تک، اور اس کے اندر جب بھی وہ موصوفہ جو تھیں ریحام خان صاحبہ، کبھی ایبٹ آباد، کبھی لندن، کبھی ادھر ادھر جاتی تھیں، تو یہ موصوفہ جو تھی وہیں پہ پاس ہی رضوان پارک میں انہیں احسن جمیل گجر یکے از ہسبینڈ فرا جمیل گجر جو ہیں انہوں نے گھر لیا ہوا تھا، وہاں پہ یہ مقیم ہوتی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتی پاج کے اندر خاتون، اور یہ راتوں کو جا کے وہاں پہ جادو ٹونے کے حوالے سے بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اب جب کہ وہ حاصل ہو گیا ہے، اب یہ زمان پارک کے اندر یا بنی گالہ کے اندر رات گزارنے سے اعتراض کرتی ہیں، اور سر شام ہی اگر اسلام آباد میں ہوں تو وہ کوئی F6 والا گھر ہے وہاں پہ اپنی والدہ کا کہہ کے چلی جاتی ہیں، اور لاہور میں ہوں تو سنا بیدیاں روڈ پہ کوئی گھر ہے اپنے بچوں کا وہاں پہ چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس کے اوپر پابندی لگا لی، لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ اگلا پھڈا کیا پڑنے لگا۔ اگلا پھڈا یہ پڑنے لگا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ان کی محبت سے کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیے، لبریز ہو کر نہیں، محبت کے اثر میں کہہ لیں، یا ان کے ساتھ عقیدت کے باعث اپنا زمان پارک والا گھر ان کو لکھ کے دے دیا۔ اب زمان پارک والا گھر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی تو ملکیت نہیں ہے اکیلے کی، اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پچھلے دنوں جب ان کی ساتھ لڑائی ہوئی اور محترمہ نے فرمایا کہ میں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ عدالتیں نہیں بھگت سکتی، اور جو ہے وہ میں نہیں جایا کروں گی ان کے ساتھ، حالانکہ خاتون نے تو وہاں پہ خبر لکھ کے دیا ہے کہ جی میں اکیلی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈائیکاٹمی ہو گئی، تو اس کو سمجھانے بجھانے کے لیے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی ایک یکے از ہمشیرہ محترمہ جو ہے ان کو طلب کیا، اور جس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ اپنا نند اور بھابھی کی آپس میں چنج لڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے میرا مطلب ہے کہ آپ نے جب انجوائے کیا ہے اقتدار تو اب اس کا دینا بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی کو پھر مداخلت کرنا پڑی، اور جو ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے کہ تو بھی چپ کر جا، اور بہن کو بھی کہتا ہے تو بھی چپ کر جا، جو خامند ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے نا، وہ انہوں نے یہی کیا، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ذرائع ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اب اس مکان کا، زمان پارک والے مکان کا قبضہ لے لیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کیا پتہ کہ وہ کسی بھی دن جائے اور کسی دن گرفتار ہو جائیں، اور انتظار اسی امر کا ہے کہ وہ جائیں اور پھر جیل چلے جائیں، تو اس دوران جو ہے وہ بشرا بی بی اپنے سابقہ بچوں کے ساتھ اس گھر کے اوپر اپنا قبضہ اسٹیبلش کر لیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ گھر جو ہے، یہ جب عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم تھے تو مطلب کہ پاکستان کے سب سے بڑے فراڈیے، قبضہ گروپ اور لوٹ مار کے ماسٹر جناب ملک ریاض صاحب نے یہ ریکنسٹرکٹ کر کے گھر دیا تھا۔ تو یہ وہ گھر ان کا اوریجنل والا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ پورا گھر تعمیر نو کے عمل سے گزر چکا ہے، اور کاغذات کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی کے نام پہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ ظاہر جب وہ قبضہ لینے آئیں گی تو اس کے نتیجے کے اندر جو عمران احمد خان نیازی کی 3 ہمشیرگان ہیں
وہ بھی اپنا حصہ طلب کریں گے. عمران خان صاحب یہ تو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے نا, وراثتی جائیداد ہے, اور وراثتی جائیداد جو ہے وہ اکیلا بھائی تو کسی کو لکھ کے یا فروخت نہیں کر سکتا, یا گفٹ نہیں کر سکتا, یا ہبہ نہیں کر سکتا, یا تحفہ نہیں دے سکتا. اسے ان بہنوں سے NOC لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے پہلے لے لیا ہو ان بہنوں سے NOC, اسی لیے وہ اس گھر میں نہ گھستی ہوں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں. بہنیں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں ویسے, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ رہتی ہوں. کیا پتہ, کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگلا مرحلہ ہمارے ذرائع کا اصرار ہے, وہی ذرائع جنہوں نے اون شرازی کو خبر دی ہے, وہی ذرائع ہمیں کہتے ہیں کہ اگلا پھڈا پینا جب بھائیجن مکان کے قبضے کے حوالے سے تو, اور انتظار اس بات کا ہو رہا ہے, یعنی کہ PMLN سے زیادہ جس شخص کو عمران احمد خان نیازی کے جیل میں جانے کی جلدی ہے وہ موصوفہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے جتنا کہ میں کہہ سکتا تھا کہہ دیا ہے. باقی بہت ساری باتیں جو نہیں کہی جانی اور میں نے نہیں کہی جانی چاہیے, اس لیے چونکہ میری ایڈیٹوریل ججمنٹ اجازت نہیں دے رہی تو میں یہیں سے ہی واپسی کی تنابیں کھینچ رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.